اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین۔ جی آیت نمبر 269۔ یؤتی وہ اللہ دیتا ہے الحکمت حکمت کو من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، دانائی عطا کرتا ہے، عقل سمجھ عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت اور جسے حکمت عطا کر دی گئی، فقد اوتیا پس تحقیق اس کو دے دی گئی، خیرن کثیرا بہت سی بھلائیاں۔ اور جسے حکمت عطا کر دی گئی اللہ کی طرف سے تو اسے اللہ کی طرف سے بہت سی خیر بہت سی بھلائیاں حاصل ہو گئی۔ وما یذکر اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا مگر اولو الالباب عقل والے۔ وہ اللہ ہی ہے جو جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ کی طرف سے حکمت عطا ہو جائے بس اسے تو ساری بھلائیاں حاصل ہو گئی، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے ہی۔ وما اور جو انفقتم تم خرچ کرو من نفقتن کوئی بھی خرچ یعنی کہ صدقہ و خیرات، او نظر تم یا تم نظر مانو، من نظرن کوئی بھی نظر، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی یعلمہ اسے جاننے والا ہے۔ یعنی تم کوئی اللہ کے راہ میں مال خرچ کر رہے ہو، کوئی صدقہ و خیرات کر رہے ہو، یا تم کوئی نظر مان رہے ہو۔ اب نظر ماننا کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میرا اچھا یہ کام ہو جائے تو میں اتنا صدقہ کروں گا، یا میں اتنے نوافل ادا کروں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، تو یہ ہوتا ہے نظر ماننا۔ لیکن آج کل جو نظر و نیاز ہمارے سسٹم بنا ہوا ہے پیروں کے نام پہ اور یہ سارا کچھ، پھر ان سے بچنا چاہیے۔ تو صرف نظر اللہ کے نام کی ہی ماننی چاہیے۔ یا تم کوئی بھی نظر مانو، فإن اللہ یعلمہ پھر بے شک اللہ تعالیٰ تو اسے جاننے والا ہے۔ وما اور نہیں للظالمین ظالموں کے لیے من انصار کوئی بھی مددگار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ ان اگر تبدو تم ظاہر کر دو الصدقاتی صدقات کو، فنعما ہی تو وہ اچھی بات ہے۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ اچھی بات ہے۔ اچھی کس طرح سے ہے کہ بعض اوقات ترغیب دلانے کے لیے کسی جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، کوئی محفل ہے، کوئی گیدرنگ ہے، تو ادھر ہمارے ایک کی مطلب ہم ایک اگر اپنی پاکٹ سے اپنے وائلٹ سے کچھ نکال کے اللہ کے راستے میں کچھ مال دے رہے ہیں تو اس سے لوگوں میں بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان یہی مال ریاکاری سے بچتے ہوئے دیتا رہے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، لیکن ریاکاری سے بچے، تو وہ بہت افضل درجہ اللہ کے ہاں پا سکتا ہے، لیکن اس میں ریاکاری کا عنصر شامل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو وہ اچھی بات ہے، لیکن زیادہ کوشش انسان کو یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جو آپ مال خرچ کریں وہ چھپ چھپا کے کریں، بلکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ اس طرح سے دیں اللہ کی راہ میں کہ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی علم نہ ہو۔ لیکن بعض دفعہ ظاہر کر کے دینے میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ ہمارے کسی ایک کی پہل کرنے سے لوگوں میں ترغیب شامل ہو جاتی ہے، لوگ پھر دینا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس نیت سے دکھا کر کیا جا سکتا ہے صدقہ، لیکن ریاکاری شامل نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل میں ہمیں ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِن وہی آگے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، وَإِن تُخْفُوهَا اگر تم اس صدقات کو، اس مال کو چھپا کر دو گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور تم انہیں تنگ دستوں کو دو گے اس مال کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو پس وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے چھپا کر تنگ دستوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ اور وہ اللہ دور کر دے گا، عَنْكُمْ تم سے، من سیئاتکم تمہاری برائیوں کو، واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون جو بھی تم عمل کر رہے ہو، خبیر اس سے خبردار ہے۔ لیسا نہیں ہے، علیکا
اے نبی آپ پر ہداہم انہیں ہدایت دینا، یعنی لوگوں کو ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے۔ اے نبی آپ کے ذمے لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وما تنفقوا اور جو بھی تم خرچ کرو من خیرن مال میں سے فلانفسکم پس وہ تمہارے ہی نفسوں کے لیے ہے، یعنی جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہے، وہ تمہاری جانوں کو تمہارے نفسوں کو ہی فائدہ ہے۔ وما تنفقون اور جو تم خرچ کرتے ہو الا ابتغاء مگر تلاش کرنے کے لیے وجہ اللہ اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے جو تم مال خرچ کرتے ہو، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرتے ہو من خیرن مال میں سے یوفی الیکم وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اس کا پورا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا، وانتم اور تم پر لا تظلمون ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی آپ پر لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہے، یعنی آپ کا کام صرف سمجھا دینا ہے، گائیڈ کر دینا ہے، آگے عمل کرنا، ہدایت پر آنا لوگوں کا اپنا کام ہے، آپ کے ذمہ ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور جو بھی اللہ کے راستے میں آپ مال خرچ کریں گے اس کا فائدہ آپ کو ہی ہے، اور جو آپ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے مال خرچ کریں گے اور جو بھی آپ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے اور آپ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین تنگ دستوں کے لیے وہ لوگ احصروا جو روک لیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے ضربن چلنے پھرنے کی فی الارض زمین میں، یعنی اس مال کے حقدار کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس میں ہمارے مدارس بھی آ جاتے ہیں جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمارے مدارس میں ہماری مساجد میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو سوال نہیں کرتے، جو ضرورت مند ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس مال کے حقدار وہ ہیں جو زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یحسبہم الجاہل گمان کرتے ہیں انہیں جاہل نادان، اغنیاء غنی مالدار، من التعفف سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے، یعنی وہ سوال نہیں کرتے، وہ مانگتے نہیں ہیں، اس چیز سے بچنے کی وجہ سے جو نادان لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں۔ تعریفہم آپ انہیں پہچانتے ہیں، بسیماہم ان کے چہروں سے، یعنی ان کے چہروں سے آپ اندازے لگا لیتے ہیں۔ لا یسألون الناس وہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے الحافا لپٹ لپٹ کر، یعنی چمٹ چمٹ کر لوگوں سے نہیں کہتے کہ ہماری ضرورت پوری کرو، ہمیں یہ ضرورت ہے وہ ضرورت ہے۔ تو اصل میں ہمارے مال کے حقدار وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جو لپٹ لپٹ کے چمٹ چمٹ کے سوال نہیں کرتے بلکہ خاموش رہتے ہیں اور مستحق ہوتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر اور جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم پس بے شک اللہ تعالیٰ تو اسے خوب جاننے والے ہیں۔ وہ مال جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو ان کے حقدار وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں روک لیے گئے، جو زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف نادان لوگ ان کے سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے انہیں غنی سمجھتے ہیں، مالدار سمجھتے ہیں، آپ ان کے چہروں سے انہیں پہچانتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم اور جو بھی تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ جی بس 273 تک، 269 آیت سے۔ جی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔